السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میں ایک سیٹھ کا ڈرائیور تھا۔ میرا سیٹھ رات کو مجھے روز ایک نئی لڑکی کا پتہ بتاتا۔ وہ لڑکی رات میرے سیٹھ کے ساتھ گزارتی، صبح میں اسے واپس اس کے گھر چھوڑ دیتا۔ ایک بار ایک لڑکی برقعے نقاب میں میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ صبح جب میں اسے اس کے گھر چھوڑنے گیا تو میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں تو بچ گیا لیکن وہ برقعے والی عورت زخمی ہو گئی۔ اسے ہاسپٹل لے جا کر مجبوراً مجھے اس کا نقاب اتارنا پڑا، لیکن جیسے ہی اس پر نظر پڑی میری روح فنا ہو گئی۔ وہ میری زندگی کی کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو حد درجہ تلخ ہوتی ہیں، اتنی تلخ کہ اس کی یاد بھی کانٹے کی طرح چبھنے لگتی ہیں۔ جب بھی وہ خیال مجھے آتا ہے دل میں بہت ٹھیس سی اٹھتی ہے، عجیب سا درد اٹھتا ہے کہ دل کی بے چینی عروج تک پہنچ جاتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے وہی مناظر گزرنے لگتے ہیں۔ میں ایک سیٹھ کا ڈرائیور تھا۔ میرا سیٹھ رات کو مجھے روز ایک نئی لڑکی کا پتہ بتاتا۔ وہ لڑکی رات میرے سیٹھ کے ساتھ گزارتی، صبح میں اسے واپس اس کے گھر چھوڑ دیتا۔ ایک بار ایک لڑکی برقعے نقاب میں میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ صبح جب میں اسے اس کے گھر چھوڑنے گیا تو میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں تو بچ گیا لیکن وہ برقعے والی عورت زخمی ہو گئی۔ اسے ہاسپٹل لے جا کر مجبوراً مجھے اس کا نقاب اتارنا پڑا، لیکن جیسے ہی اس پر نظر پڑی میری روح فنا ہو گئی۔ وہ میری یہ بات ان دنوں کی ہے جب میں ڈرائیور کی نوکری پر مامور تھا۔ میرا سیٹھ بہت امیر اور عیاش قسم کا ادھیڑ عمر شخص تھا۔ وہ غیر شادی شدہ تھا، بے شمار دولت کا مالک تھا۔ میری ڈیوٹی رات کی تھی۔ وہ اکثر رات گزارنے کے لیے لڑکیوں کو اپنے گھر بلاتا تھا اور میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں رات کو سیٹھ کے بتائے ہوئے پتے پر جاتا اور لڑکی لے کر سیٹھ کے گھر چھوڑ دیتا۔ باقی کی رات مجھے سیٹھ کی لان میں رکھے بینچ پر گزارنی پڑتی۔ صبح ہوتے ہی میں اس لڑکی کو اس کے گھر پر اتار کر اپنے گھر چلا جاتا۔ کبھی میرے سیٹھ کا دن کا ڈرائیور نہ آتا تو میرا سیٹھ مجھے دن میں بھی بلا لیتا۔ مجھے وہ سیٹھ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ 55 سال کا عیاش بڈھا تھا، زیادہ تر شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ میری مجبوری یہ تھی کہ مجھے تنخواہ بہت زیادہ مل رہی تھی۔ پھر میری نئی شادی ہوئی تھی۔ میری بیوی بے حد خوبصورت تھی۔ رات بھر مجھے جب سیٹھ کی لان کے بینچ پر گزارنی پڑتی تو میں اپنی حسین بیوی ردا کے خیالوں میں ہی کھویا رہتا تھا۔ رات بھر وہ اور میری بہن مریم اکیلی گھر پر ہوتی تھی۔ میری رہائش گاؤں میں تھی اور شادی بھی گاؤں میں ہی ہوئی تھی، لیکن میرے ماں باپ انتقال کر چکے تھے۔ 2 بہنیں شادی شدہ تھی، بس ایک ہی کنواری تھی، مجھ سے چھوٹی تھی۔ نوکری کے سلسلے میں بیوی اور بہن کے ساتھ ہی شہر آ گیا تھا۔ نوکری تو مل گئی تھی لیکن ملی رات کے وقت کی تھی، اس لیے میں ردا سے خاص طور پر کہتا کہ اندر دروازہ اچھی طرح لاک رکھنا، تم دونوں اکیلی ہوتی ہو، کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ وہ بات مان لیتی لیکن میرے جانے کے وقت اداس سا چہرہ بنائے کہتی کہ مجھے رات بھر ڈر لگتا رہتا ہے عمران۔ مریم تو سو جاتی ہے لیکن مجھے یہ وہم ستانے لگتا ہے کہ کہیں کوئی چور گھر کی دیوار پھلانگ کر نہ آ جائے۔ میں کمرے کا دروازہ تک لاک کر دیتی ہوں۔ مجھے خود اسی بات کی فکر کھائی رہتی ہے کہ رات بھر بیوی اور بہن اکیلی ہوتی ہیں۔ رات کو میں لان میں سو جاتا تھا۔ گھر جا کر میرا سارا وقت بیوی اور بہن کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ ہم ڈھیروں باتیں کرتے تھے۔ میری بیوی ردا میرے لیے سجتی سنورتی تھی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگی کہ عمران، تمہارا سیٹھ تم سے رات کو کیا کام کرواتا ہے؟ میں نے کہا عیاش ہے، ہر رات ایک نئی لڑکی بلاتا ہے اور صبح اسے ڈھیر سارے پیسے دے کر بھیج دیتا ہے۔ میری بات سن کر ردا کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، کہنے لگی اللہ رحم کرے، کیسا بدبخت شخص ہے۔ میں نے کہا سب پیسوں کی ریل پیل ہے، خیر چھوڑو، ہمیں اس بات سے کیا لینا دینا۔ ایک بار سیٹھ کے گھر دعوت کا اہتمام تھا کہ عین وقت گھر کی ملازمہ کی بیٹی بیمار ہو گئی۔ وہ چھٹی لے کر چلی گئی۔ سیٹھ نے مجھ سے کہا کہ اگر تم اپنے گھر کی خواتین سے کام کروا لو تو میں تمہیں 10,000 دوں گا، کیونکہ میرے مہمان آنے والے ہیں اور اگر کھانا نہ پکا تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ ایک رات کا 10,000 سن کر میں نے جب گھر پر ردا سے پوچھا تو وہ فوراً سے مان گئی، کہنے لگی میں اور مریم مل کر کھانا بنا لیں گے۔ میں نے کہا تم دونوں چادر سے اچھی طرح سے چہرہ چھپا لو اور کچن سے باہر مت نکلنا، اپنا کام ختم ہوتے ہی فوراً سے مجھے اطلاع کر دینا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ کھانا بناتے ہی ردا نے مجھے پیغام پہنچایا کہ وہ کھانا بنا چکی ہے۔ میں ردا اور مریم کو دوبارہ گھر چھوڑ آیا۔ مجھے سیٹھ نے 10 کی بجائے 20,000 دیے۔ میں بہت حیران سا ہوا تھا۔ سیٹھ کہنے لگا کھانا بہت مزے کا بنا تھا، میرے دوستوں نے بہت تعریف کی ہے، اس لیے 10,000 تمہارے گھر والوں کی محنت کے
اور 10,000 میری طرف سے انعام رکھ لو۔ میں بہت خوش ہوا اور پیسے آدھے بیوی کو دے دیے اور آدھے بہن کو۔ ان دونوں کی تو آنکھیں چمک گئی، کہنے لگی اتنے زیادہ پیسے؟ میں نے کہا ہاں، تم دونوں کا انعام ہے۔ میری بیوی کو مہنگے کپڑے اور جیولری کا بہت شوق تھا، سجتی سنورتی بھی بہت تھی۔ کہنے لگی ان پیسوں سے اپنی خوب ساری شاپنگ کروں گی۔ بہن بھی خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ انہیں خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گیا کہ میری تنخواہ سے تو گھر کا کرایہ اور دیگر اخراجات ہی پورے ہوتے تھے۔ میں اب تک رضا کو کوئی تحفہ لا کر دے نہیں پایا تھا اور چھوٹی بہن بھی مجھ سے کم ہی فرمائشیں کرتی تھی۔ میں نے کہا جو چاہے کر لینا، یہ پیسے تمہارے ہی ہیں۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میرا سیٹھ کچھ دنوں سے کچھ عجیب سی حرکتیں کرنے لگا تھا۔ پہلے تو اسے اپنی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب شیو کر کے، بال کو رنگ کر کے جوان سا نظر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک بار مجھے کہتا عمران میرا دل چاہتا ہے کہ میں شادی کر لوں۔ مجھے اس کی بات کچھ عجیب سی لگی۔ میں نے کہا صاحب اتنی عمر گزارنے کے بعد اب آپ کو خیال آ رہا ہے؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ارے مرد کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا، سدا جوان رہتا ہے، اور پیسہ ہو تو انسان کے سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، اس لیے میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ پھر مجھے کہنے لگا مجھے بازار لے چلو۔ میں بازار لے گیا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا سا لگا جب وہ سیٹھ لڑکوں کی طرح جینز اور ٹی شرٹس خریدنے لگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید بڈھا سٹھیا گیا ہے، ساری زندگی تو شراب میں ڈوب کر گزار دی اور اب اسے جوان ہونے کا شوق چڑھ گیا ہے۔ اپنے کپڑوں کو خریدتے ہوئے مجھ سے بار بار پوچھنے لگا کہ یہ مجھے پہنا ہوا کیسا لگے گا۔ میں کہنے لگا بہت اچھا لگے گا صاحب۔ منہ پر تو مجھے اس کی تعریف کرنی ہی تھی۔ اپنی شاپنگ کرنے کے بعد وہ جیولری کی دکان پر لے گیا۔ وہاں اس نے سونے کے بے حد خوبصورت اور قیمتی لیڈیز جھمکے سے خریدے۔ کہنے لگا یہ میں اسے دوں گا جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ رات کو مجھ سے کہنے لگا کہ فلاں سڑک پر جا کر کھڑے ہو جانا، لڑکی خود آ کر گاڑی میں بیٹھ جائے گی۔ ہر بار وہ مجھے لڑکیوں کو گھر سے لینے کے لیے بھیجتا تھا، لیکن اس بار ایک سڑک بتائی تھی۔ میں وقت مقررہ پر اس سڑک پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک لڑکی پہلے سے کھڑی تھی، سجی سنوری سی میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اگلی صبح جب میں اسے واپس چھوڑنے آ رہا تھا تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، بول رہی تھی کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، پوری رات بس گلاس میں شراب بھرواتا رہا اور پیتا رہا، اور صبح ڈبل پیسے دے کر بولا کہ چلی جاؤ۔ اس لڑکی کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میرا سیٹھ عیاش تھا، یہ میں جانتا تھا، دیالو بھی بہت تھا، یہ بھی مجھے پتا تھا، لیکن ایسا شریف النفس تو ہرگز نہیں تھا کہ لڑکی کو رات گزارنے کے لیے بلائے اور پھر صرف شراب پی کر صبح ڈبل پیسے دے کر بھیج دے۔ مجھے لگا شاید عمر کا تقاضا ہے، شاید اسی لیے۔ اگلی رات بھی میں ایک لڑکی کو سیٹھ کی بتائی ہوئی جگہ سے لایا اور صبح وہ بھی فون پر کسی سے یہی کہہ رہی تھی۔ یہ سلسلہ پورے 1 ماہ سے چل رہا تھا۔ اس وقت تو مجھے حیرت ہی ہونے لگی تھی۔ ایک بار اس بات کا تذکرہ میں نے ردا سے کیا، وہ بھی میری بات سن کر متعجب سی ہوئی تھی۔ کہنے لگی ان عورتوں کی تو مفت میں قسمت کھل جاتی ہوگی۔ میں نے کہا یہ تو ہے۔ کچھ دن بعد میں ایک خاتون کو لینے گیا تو وہ برقعے نقاب میں تھی۔ مجھے حیرت سی ہوئی کیونکہ اب تک میں جتنی عورتوں کو لا رہا تھا وہ با پردہ ہرگز نہیں تھی۔ بہرحال وہ عورت میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا شاید وہ غلط گاڑی میں بیٹھ گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کو سیٹھ امجد نے بلایا ہے؟ میں نے تصدیق چاہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں تک چھپی ہوئی تھی۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی، بس اسبات میں سر جھکا دیا۔ میں اسے سیٹھ کے گھر لے گیا۔ آج رات نہ جانے کیوں میری بے چین سی گزری تھی، اتنی بے چین کہ میں بے قرار ہو کر بھی سو بھی نہیں پایا۔ صبح جب میں اس عورت کو چھوڑنے جا رہا تھا تو اس کی سسکیوں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ یہ بھی پہلی بار میرے ساتھ ہوا تھا۔ آج تک لڑکیاں پیسے کم ملنے پر یا تو سیٹھ کو گالیاں دیتی تھی یا پیسے زیادہ ملنے پر خوشی کا اظہار کرتی تھی۔ روتے ہوئے میں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ رو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میں نے اس سے پوچھ لیا کیا سیٹھ نے پیسے کم دیے ہیں؟ میری بات پر وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ میرے سوال پر وہ کچھ نہیں بولی۔ جب اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا تو میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اسے اس کے مقام پر اتار کر میں نے گاڑی سیٹھ کے گھر کھڑی کی اور خود اپنے گھر چلا گیا۔ دروازہ میری بہن نے کھولا تھا، ورنہ ہر بار ردا کھولتی تھی۔ میں نے مریم سے پوچھا کہ تمہاری بھابھی کہاں ہیں؟ تو کہنے لگی وہ سو رہی ہیں۔ یہ سن کر بھی مجھے حیرت ہوئی، وہ ہمیشہ صبح جلدی اٹھ جایا کرتی تھی۔ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں بھائی، رات کو بھابھی میرے ساتھ نہیں سوئی تھی، اپنے کمرے میں سوئی تھی۔ آپ کے لیے ناشتہ بناؤں؟ مریم کی بات پر میں متفکر سا ہوا تھا۔ میں نے ناشتے سے انکار کر دیا۔ جب کمرے میں گیا تو ردا
بے سود سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو بس مشکل سے اس نے آنکھیں کھولی۔ میں نے پوچھا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگی رات بھر نیند نہیں آئی ٹھیک سے، عمران مجھے سونے دو، میرا سر چکرا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر پھر سے سو گئی۔ میں بھی ناشتہ کر کے کچھ دیر سو گیا کیونکہ رات کو میں بھی سکون سے نہیں سو پایا تھا۔ ردا جب اٹھی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو ٹال گئی، کہنے لگی سر میں درد ہے۔ پورا دن وہ چپ چپ سی رہی۔ رات کو میں اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ آج سیٹھ بہت خوش تھا، اتنا خوش میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کہنے لگا کل جسے لائے تھے آج بھی اسے ہی لے کر آؤ۔ میں نے پوچھا وہ برقعے والی خاتون؟ کہنے لگا ہاں وہی۔ نہ جانے کیوں میں اپنے دل میں آنے والے خیال کا ذکر سیٹھ سے کر رہا تھا۔ صاحب جی وہ تو خاصی پردے دار ہے، پھر ایسے کام کیوں کر رہی ہے؟ میری بات سن کر وہ سیٹھ غصے سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم اپنے کام سے کام رکھو اور اسے لے کر آؤ۔ میں واپس چلا گیا۔ وہ عورت کل والی جگہ پر موجود تھی۔ میری گاڑی دیکھ کر بیٹھ گئی۔ میں بار بار اسے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اسے دیکھ کر عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی تھی، حالانکہ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ کون ہے۔ صبح واپسی پر وہ پھر سے سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس بار وہ اپنی سسکیاں مجھ سے دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اس پر نہ جانے کیوں غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا جب اس کام کے بعد اتنا رونا آتا ہے تو کرتی ہی کیوں ہو؟ اب تو یہ معمول سا بنتا جا رہا تھا۔ وہاں سیٹھ ایک ہی عورت کو روز بلانے لگا تھا۔ یہاں ردا چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ ایک دن تو میرے ہوش ہی اڑ گئے جب میں نے ڈریسنگ کے دراز میں وہی ٹاپس دیکھے جو اس سیٹھ نے خریدے تھے۔ میں نے ردا سے پوچھا کہ یہ ٹاپس کہاں سے آئے تو کہنے لگی آرٹیفیشل ہیں اور مجھے تو جیولری بہت اچھی لگتی ہے، میں تو خریدتی رہتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیسے خریدتی ہو تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی تمہاری جیب سے ڈاکہ مارتی ہوں۔ میری بات کو وہ مذاق میں ٹال گئی۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک بار میں اسی عورت کو واپس گھر چھوڑنے جا رہا تھا تو میری گاڑی بری طرح سے اچانک سے سامنے سے گزرنے والی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ میں تو بال بچ گیا تھا لیکن وہ عورت زخمی ہو گئی۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی، پورا حجاب خون سے بھر چکا تھا۔ مجبوراً مجھے اس کا نقاب اتارنا پڑا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی میری روح فنا ہو گئی۔ میں گم سم سا ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے دماغ کی رگیں کھینچنے لگی تھی۔ میرا ذہن سوچنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ اس عورت کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ وہ دوبارہ سے نقاب پہن کر وہ میری گاڑی میں سوار ہو گئی۔ گاڑی میں نے اپنے گھر کے راستے کی طرف موڑ لی۔ وہ راستہ دیکھ کر بوکھلا گئی، کہنے لگی یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے سے کہا وہیں جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، شاید سمجھ گئی تھی میں اس کی حقیقت جان گیا ہوں۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی، گھر کی ڈور بیل دی، دروازہ ردا نے کھولا تھا۔ مجھے اور مریم کو ساتھ دیکھ کر اس نے سکون کی گہری سانس بھری تھی۔ عمران یہ آپ کے ساتھ تھی؟ میں صبح سے پریشان تھی کہ نہ جانے یہ کہاں چلی گئی ہے، مجھے بنا بتائے تو آج تک کہیں نہیں گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اسے چوٹ لگ گئی ہے، اسے آرام کرنے دو۔ یہ کہہ کر میں نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا، دروازہ بند کیا۔ مریم کمرے میں آتے ہی رونے لگی، کہنے لگی بھائی مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے اسے تعصب سے دیکھا۔ میں نے کہا غلطی نہیں مریم، یہ غلطی نہیں ہے، گناہ ہے۔ تم نے تو مجھ سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ یہ کیا تم نے؟ کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی کہ تم نے اپنی اور میری عزت کے بارے میں بھی نہیں سوچا؟ میں نے کون سی کمی دی تھی تمہیں جو تم؟ یہ کہہ کر میرا ضبط ہی کھو گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ نقاب پوش میری بہن ہوگی۔ میرے دل کی بے چینی بے مقصد نہیں تھی۔ میرے گھر کی عزت اس خبیث سیٹھ کے کمرے میں لٹ رہی تھی، اس لیے میرے اندر اتنی بے چینی تھی۔ مریم بھی رو رہی تھی، کہنے لگی جب میں بھابھی کے ساتھ ان کے گھر کھانا بنانے گئی تھی تب ہی وہ سیٹھ کچن میں آ گیا تھا۔ بھابھی نے چادر سے چہرہ چھپا لیا، لیکن میں یوں اچانک اس کی آمد پر چہرہ نہیں چھپا پائی۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھے کچھ دیر دیکھتا رہا۔ میں نے گھبرا کر چہرہ چھپا لیا تو کہنے لگا مجھے چائے کا ایک کپ بنا کر باہر لا دو۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ چائے بھابھی نے بنائی تھی۔ اس وقت کوئی بھی ملازم وہاں موجود نہیں تھا، اس لیے چائے مجھے ہی لے جانی پڑی۔ جیسے ہی میں نے اس سیٹھ کو چائے کا کپ دیا اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔
کہنے لگا تم بہت خوبصورت ہو، دیکھو میں برا انسان نہیں ہوں، اگر تم بس ایک رات کے لیے میرے پاس آ جاؤ تو میں تم سے خوب باتیں کروں گا، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور بدلے میں تمہیں سونے چاندی میں تول دوں گا۔ میں ہاتھ چھڑا کر باہر نکل گئی۔ مجھے اس وقت بہت برا لگا تھا، لیکن جب میں بھابھی کو اچھے مہنگے کپڑے پہنے دیکھتی، آرٹیفیشل چیزیں پہنے دیکھتی تو مجھے بھی یہ سب پہننے کی خواہش ہوتی تھی، لیکن بھابھی کہتی یہ میری چیز کوئی پہنے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، مریم پلیز تو میری چیزوں کو مت پہنا کرو۔ مجھے بھابھی کی بات بری سی لگی کہ مجھے یہ سب اس لیے کہہ رہی ہیں کہ یہ سب میرے پاس نہیں ہیں۔ پھر میں نے آپ کی بھابھی کی یہ بات سن لی تھی کہ وہ سیٹھ لڑکیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، لیکن صرف ان سے باتیں کرتا ہے اور شراب پیتا ہے اور صبح انہیں ڈھیر سارے پیسے دے کر بھیج دیتا ہے۔ یہی بات سیٹھ نے بھی مجھ سے کہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک رات میں بھی اس سے باتیں کر لوں گی اور پھر میرے پاس بھی ڈھیر سارے پیسے آ جائیں گے، پھر میں ڈھیر ساری چیزیں خریدوں گی۔ میں نے آپ کے موبائل سے ہی اس سیٹھ کو فون کیا، مجھے اس کی بات منظور ہے۔ اس نے کہا رات کو تم فلاں جگہ پہنچ جانا، وہاں سے تمہیں عمران لینے آ جائے گا۔ میں رات کو بھابھی کو دودھ میں نیند کی دوا ملا کر پلا دی تاکہ وہ میری غیر موجودگی سے بے خبر رہے، لیکن جب میں اس کے پاس پہنچی تو وہ اپنی بات پر جھوٹا نکلا۔ مجھے جوس میں نشہ آور چیز ملا کر پلا دی اور صبح مجھ سے کہنے لگا جب سے تمہیں دیکھا تھا تب ہی سوچ لیا تھا کہ تمہارے ساتھ رات ضرور گزاروں گا، اس لیے میں یہاں آنے والی لڑکیوں سے یہ کہتا تھا کہ عمران کے سامنے کہیں کہ میں انہیں مفت میں پیسے دیتا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ عمران یہ بات گھر پر ضرور بتائے گا اور تمہاری آنکھوں میں چیزوں کی خواہش میں تب ہی دیکھ چکا تھا جب تم میرے بنگلے میں آئی تھی، ہر چیز کو للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا تمہیں پھنسانا مشکل نہیں ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم میرے پاس روز نہیں آئی تو میں عمران کو بتا دوں گا تم خود سے میرے پاس آئی تھی اور وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا، تم بدنام ہو جاؤ گی۔ مجھے وہ سونے کے زیورات اور پیسے دیتا تھا، لیکن مجھے اس کے پاس جانا اچھا نہیں لگتا تھا، بس میں مجبور تھی۔ میں نے ہی اپنے ٹاپس بھابھی کے ڈریسنگ میں رکھے تھے کہ کہیں میرے پاس بھابھی نے دیکھ لیے تو ضرور سوال کریں گی۔ مجھے معاف کر دے بھائی، مجھے چیزوں کی لالچ نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کاش کہ میں اپنی چادر کے موافق پیر کو پھیلاتی، زمین پر رہ کر چاند کی خواہش نہ کرتی۔ میں مریم کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ اگلے روز میں نے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ شہر کی کمائی مجھے شاید راس نہیں آئی تھی، یا شاید جو میں کماتا تھا وہ کہیں نہ کہیں ناجائز تھا۔ میں کسی کی حوث کی تسکین کا سامان اسے مہیا کر رہا تھا۔ شاید میرا یہ عمل اللہ کو پسند نہیں آیا تھا، اس لیے اپنے ہی گھر کو جلا بیٹھا۔ یہ بات مجھ تک محدود تھی۔ گاؤں جاتے ہی میں نے مریم کی شادی کر دی اور اسے کہا تم کسی سے کچھ مت کہنا، سمجھنا کچھ ہوا ہی نہیں، اللہ تمہارے اور میرے عیبوں پر ہمیشہ پردہ ڈالے رکھے۔